بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ وقت ان کا محتاج ہے، زمانہ ان کا محتاج ہے، مگر یہ زمانے کے محتاج نہیں ہیں۔ میں یوں کہہ دوں کہ میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں اور سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ زمانہ ان کا محتاج ہے، لمحات ان کے محتاج ہیں، وقت ان کا محتاج ہے۔ یہ جتنا وقت کو جانتے ہیں اتنا شاید ہم پہچاننے میں تاخیر کا شکار ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے ہاں اور نہ کہنے میں، کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے نا ہاں بولنے میں یا نہ بولنے میں۔ ساری دنیا 1400 سال سے حسین کی نا کی اتباع میں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہٰذا میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ انسان کے لیے اصول زندگی اگر کہیں سے نصیب ہوتے ہیں، کہیں سے ملتے ہیں تو وہ یہی گھرانہ ہے۔ سعادتیں، بلندیاں، رفعتیں، عظمتیں، اوج، کمال، یہ سب اس گھرانے کے نام ہیں۔ انسان فطری طور پر کمال طلب ہے، انسان فطری طور پر کمال جو ہے۔ ہم فطری طور پر کمال کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو ابا پہنے ہوئے تھے، وہی پین مانگتا ہے جس سے اماں لکھ رہی تھی، اسی کنگھی سے کنگھا کرنا چاہتا ہے جس سے ابھی ابا کنگھا کر رہے تھے۔ یہ وہی چیز مانگتا ہے جو اس کا بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی گویا یہ اپنی فطرت میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آئیڈیل کو مانتا ہوں، میں مثال کو مانتا ہوں، میں اسویت کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اسے بڑے ہو جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اپنے علاوہ پھر کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جتنا فطرت سے قریب ہوتا ہے یہ کسی کو اپنا بڑا مانتا ہے۔ بس بڑا ماننے کا جو جذبہ ہے وہ فطری ہے۔ کسی کو اپنے لیے مثال ماننا یہ فطری ہے۔ اب کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور ہم اس گھرانے کے مرید ہیں، ماننے والے ہیں، معتقد ہیں، انہی کے مومن ہیں۔ اب نظام تو اس سے اچھا نہیں ہے، نظام اس سے اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا جی تقویٰ کی تعریف کریں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے میں نے کہا جی تقویٰ کی نظری تعریف تو یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، تقویٰ کی عملی تعریف یہ ہے کہ کوئی علی سے دور نہ ہو۔ جو مولا علی سے دور رہے گا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کی سب سے بڑی خلاف ورزی یہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو مانا جائے۔ اس سے بدتر تقویٰ کی بدترین کیفیت کوئی اور نہیں ہوتی۔ وہ تقویٰ پرہیزگاری کہاں ہے کہ جو نمازیں تو اچھی ہوں، عبادتیں تو اچھی ہوں، اور جو اہل بیت کے بغیر عبادت ہوگی وہ نفسیاتی بیماری ہوگی۔ جو اہل بیت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوگی
وہی اہل تقویٰ ہے، وہ اہل پرہیزگاری ہے۔ اللہ نے ہمیں اس گھرانے سے آشنا کیا ہے، نظام بہترین بنا کر دیا ہمارے بڑوں نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ جعفر طیار کا امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ ہر جگہ امام حسین کے نام پر تعلیمی درسگاہیں لگی ہوئی ہیں، مسلسل لیکچر ہو رہے ہیں، مسلسل طالب علم کلاس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور اس کلاس کا بھی حسن بڑا عجیب ہے کہ یہ بچہ بھی بیٹھا ہے، وہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، وہ ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، وہ انجینئر بھی بیٹھا ہے، جی وہ ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ اور جس فیکٹری میں 200 گاڑیاں ہیں اس کا مالک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ کودتا پھاندتا آیا، اس کے آگے آ کے بیٹھا اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی لگ گئی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے جو میرے آگے آ کے بیٹھا، تو نظر آیا کہ جو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور ہے۔ تو ابھی فوراً ذہن میں خیال آنے لگا کہ اسے ڈانٹے کچھ کہے۔ حسین نے فوراً دماغ میں خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، اور فرش اعضاء پر سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے کرسی لگائی گئی ہے اور فلاں کے لیے گدا بچھایا گیا ہے، اور فلاں کو تبرک ڈبل ملے گا اس لیے کہ وہ فیکٹری کے مالک ہیں، اور فلاں کو تبرک بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ اس فیکٹری کا جو ہے وہ نوکر ہے۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں سب سے پہلی کلاس، سب سے پہلا درس ذات کی نفی ہے۔ جو اپنی ذات کی نفی کرنے کو تیار ہے وہ حسین بولے، اور جو ذات پرور ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، جو ذات پرور ہے، جو اپنی ذات کو، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے اور موٹا کرنا چاہتا ہے اپنی نفسانیت کو، وہ امام حسین سے دور ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔